میں نے آیت کریمہ تلاوت کر دی جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخاطب کر کے ان کو ایک حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے چل پڑو اور اپنے بزنس کو خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ سے جمعہ کی دن کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس کی اہمیت کے لیے اور تمام دنوں پر اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں، اس کلام میں جو کبھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اس کلام میں جمعہ کے دن کا ذکر فرما دیا اور جمعے کی اذان کا بھی ذکر فرمایا اور نماز کا بھی ذکر فرمایا اور اتنا یہ اہتمام فرمایا کہ جمعے کے دن امام جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ صاف صریح حکم فرما دیا کہ جب اذان ہو جائے تو اس وقت تم کو دنیا کے کاروبار میں لگے رہنا جائز نہیں ہے اور 1 منٹ کی بھی تاخیر کرنا حرام ہے۔ اذان، پہلی اذان پکاری جائے اور تم ریڈی ہو، تیار ہو تو فوراً خطبے کے سننے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ ہم کو جو ہے مستعد کر دیا گیا، ریڈی کر دیا گیا کہ خطبے کو سننے کے لیے جو ہے حاضر ہو جاؤ پہلے سے۔ اور جمعے کے دن مسجد میں پہلے آنا جو ہے یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سرکار ابد قضا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جمعہ کے دن جلدی اٹھے، جلدی اٹھنا تو صبح کے کو جلدی اٹھنا یہ تو مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ہر دن کی ڈیوٹی ہے اور ہر دن جلدی اٹھنا فضل کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ لیکن جمعے کی کچھ خصوصیت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن جلدی اٹھے اور جلدی جلدی سارے اپنے کام نپٹائے اور جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور اپنے اہل خانہ کو نہلوائے، یعنی اہل خانہ سے جو ایک کانٹیکٹ ہے پرمیسیبل، جس کی شریعت سے اجازت ہے، جمعہ کے دن، جمعہ کی شب میں وہ کانٹیکٹ بھی ثواب کا کام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خود بھی نہائے اور اہل خانہ کو نہلوائے اور پھر وہ جمعہ کے دن جلدی چل پڑے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 برائیاں دور فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ کون مسجد میں پہلے آیا، پھر کون پہلے آیا، پھر کون پہلے آیا، یہاں تک کہ جب مسجد جو ہے بھر جاتی ہے اور امام خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ خطبے کا اتنا اہتمام جو ہے آیت کریمہ میں کیا گیا اور حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. حدیث میں آیا کہ فرشتے جن کا کام جو ہے وہ لکھنا ہے وہ کبھی بندوں کے نامہ اعمال لکھنے سے جو ہے وہ توقف نہیں کرتے، ہمیشہ بندوں کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں. اس وقت جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنے صحیفوں کو، اپنی بکس کو یہ لپیٹ لیتے ہیں اور امام کے قریب بیٹھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ امام کے قریب بیٹھنا جو ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے اور جلدی آنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرشتوں کی سنت ہے. اور امام کے قریب بیٹھ کر کے اپنا وہ کام موقوف کر دیتے ہیں اور جب وہ خطبہ شروع کرتا ہے تو ہمتن گوش ہو کر کے، خاموش ہو کر کے اس کے خطبے کو سنتے ہیں. تو خطبے کو سننے کا یہ ادب بھی ہے اور یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو تو خطبے کے سننے کے لیے جو ہے پہلے سے حاضر ہوں. اسی لیے جو ہے مستعد کیا گیا اور یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ اذان اول ہو جانے کے بعد جو ہے اب جائز نہیں ہے کہ دیر لگائے. تیار ہو گیا ہے تو فوراً مسجد میں آئے بلا تاخیر، اور اگر تیار نہیں ہوا ہے تو جلدی سے تیاری کر کے جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائے. بہت سے لوگ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب دوسری اذان ہوگی تو ہم چلیں گے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہے، خطبے کے لیے بیٹھ گیا ہے یا خطبہ دے رہا ہے تو مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو آئے پیچھے اور چاہتے ہیں کہ ہم کو آگے جگہ ملے. جہاں آدمی پہنچا، جس جگہ اس کو جگہ ملی، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہیں پر وہ بیٹھ جائے اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن گردنیں پھلانگے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو پل بنا دے گا کہ لوگ اس سے پھلانگ کر کے جائیں گے. اور صف کا مسئلہ ہے کہ اس میں صف میں خلل اور جگہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور ایک صف پوری ہو جائے پھر دوسری صف بنائی جائے، پھر تیسری صف بنائی جائے. تو اگر صف کے اندر اگر کسی نے خلل چھوڑ دیا، بیچ میں جگہ ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ جو کسی صف کو ملائے اللہ تبارک و تعالی اس کو ملائے، اور جو کسی صف کو منقطع کرے، حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو منقطع کرے. اور تسویت صفوں کو برابر کرنا جو ہے یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر صف میں فرجہ درمیان میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو اب حکم یہ ہے وہی شخص جو پیچھے آیا جس کو گردن پھلانگنا حرام ہے، اب اس صورت میں جب وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے اور اس کو حکم ہے کہ وہ گردن پھلانگ کر کے آئے اور جو صف میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس کو بھر دے، اس لیے کہ اگلی صف والوں نے اپنی حرمت کو خود ختم کیا. یہ چند احکام خطبہ اور صف کے احکام جو ہے وہ میں نے بیان کر دیے. اور یہ
جو خطبے کی اہمیت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر کے سنو، اس کو سننے کے لیے پہلے سے مستعد رہو. وَأَنصِتُوا، اور جب پڑھا جائے، پڑھ رہا ہو قاری تو چپکے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو. مفسرین کرام اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبے میں اتری، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے بارے میں اتری. اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ دونوں موقع پر اتری ہے، اور اس آیت کریمہ سے جو ہے اس کے مفہوم سے، ظاہری مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت خطبے کے دوران ہو یا خطبے کے باہر ہو یا نماز میں ہو، اس کا ادب یہ ہے کہ آدمی جو ہے کان لگا کر کے اس کو سنے اور اس کی تلاوت کے دوران جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ آیت درود پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب ابھی قاری علی النبی پر پہنچا تو بہت سے لوگ جو ہے درود شریف زور سے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے کہیں اور جگہ رواج ہے کہ حق نبی کا نعرہ لگاتے ہیں. تو حق نبی جو ہے وہ برحق ہے، حق نبی کہنا برحق ہے، نبی ہمارے برحق ہیں، سبحان اللہ. لیکن اس موقع پر ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم قراءت کے دوران جو ہے کوئی آواز نکالیں، بلکہ قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں اور ہمتن گوش ہو کر کے سکوت اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور قرآن کریم کو سنتے رہیں. اسی لیے جب درود کی آیت پڑھی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے درود پڑھنا جو ہے اس صورت میں منع ہے، بلکہ دل سے جو ہے درود پڑھے. اسی طور پر اگر خطبے میں سرکار کا نام آ جائے تو دل میں درود بھیجے، اور زبان سے جو ہے درود یا ذکر وغیرہ جو ہے وہ خطبے کے دوران جو ہے پڑھنا منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کیا کہ جب ابھی خطیب نے قرآن پڑھا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہم کو مستعد کر دیا گیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ خطیب قرآن پڑھے گا، اس وجہ سے ہم کو مستعد کر دیا گیا کہ تم اس خطبے کے دوران جو ہے بولو مت، بات مت کرو، اور یہاں تک کہ بھلائی کا حکم دینا یہ بڑا اچھا کام ہے، اور یہ ایک ڈیوٹی ہے مسلمان کی. اگر سمجھتا ہے کہ میرے کہنے سے جو ہے وہ کام کرے گا، اچھا کام کرے گا اور برائی سے رک جائے گا، تو اس پر فرض ہے کہ اس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. لیکن دوران خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور اس صورت میں تم نے یہ کہا دوسرے شخص سے جو تمہارے برابر بیٹھا ہوا ہے اور تم نے اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو حدیث میں فرمایا فقط لغوتا، تو تو نے بیکار بات کی. ہاں، اشارے سے اس کو خاموش رہنے کا حکم دے، اور خطبے کے دوران جو ہے وہ خاموشی سے سنتا رہے اور خاموشی ہمتن گوش ہو کر کے خطبہ سنتا رہے اور سکون کے ساتھ بیٹھا رہے. یہی حکم جو ہے قریب والے کا بھی ہے اور یہی حکم جو ہے دور والے کا بھی ہے. اب تو لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر سے جو ہے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے. پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو بھی یہ حکم تھا، اور آج بھی یہ حکم ہے کہ بائی دا وے اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا مشین فیل ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب جو ہے وہ خطبے میں مشغول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خطیب امام جو ہے خطبہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں دور والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے رہیں. اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے اذان میں اور خطبے میں جو ہے کیا جائے گا، اس کا استعمال اذان میں اور خطبے میں جائز ہے. اور نماز جو ہے وہ نہایت احتیاط کا محل ہے. نماز کے اندر جو ہے ہمارے علماء کرام، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حافظ ملت سید العلماء مولانا سید علی مصطفیٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مجاہد ملت
مولانا حبیب الرحمان صاحب اور بکثرت علماء اہل سنت والجماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے وہ نماز میں جائز نہیں ہے۔ اب جہاں پر رواج پڑ گیا ہے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ مبلغ بیچ میں جو سنی صحیح العقیدہ متقی پرہیزگار اور جس کی ادائیگی صحیح ہو وہ بیچ میں کھڑے ہو کر کے امام کی تکبیرات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی تکبیر کہتا رہے تاکہ امام کی نقل و حرکت مبلغ کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر ریلائی نہ کریں، اس پر اعتماد نہ کریں، تو اس صورت میں ان لوگوں کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل میں نے بیان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، حسن عمل کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی راہ اے خدا جویو خدا بینو خدا داں مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وقرب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تقریر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، اس لیے تقریر پر میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں جتنی دیر میں میں اپنے آپ کو تقریر پر آمادہ کروں گا اتنا وقت جو تقریر کا ڈیوریشن ہے
وہ پورا ہو جائے گا اور میں اصل موضوع پر آ بھی نہیں پاؤں گا. اس لیے میں وقت گزاری کے لیے کہ اتنی دیر وقت گزر جائے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، حاضر آ گیا ہوں. اور طبیعت میری علیل ہے اور علیل کی بولی بھی علیل ہوتی ہے. اس وجہ سے میں صرف حصول برکت اور جیسے بنے اللہ و رسول کا نام لینے کے لیے اور آپ لوگوں کی بات رکھنے کے لیے اور آپ کے طیب خاطر کے لیے میں کھڑا ہوا. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں ہم جیسوں کی رہبری کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو اپنے دین کے لیے چنا. اور یہ خاص اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام عطا فرمایا دین کی خدمت کا صلہ اور صحیح طور پر بر وقت اہل سنت والجماعت کی رہنمائی اور رہبری اور باطل فرقوں کے رد کے سلسلے میں اللہ و رسول نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کی محبت اور نیاز مندی وہ اہل حق کی پہچان ہوئی اور ان کے نام سے اللہ کا دین، رسول اللہ کا دین، صحابہ کرام کا دین رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام کا دین اور درجہ بدرجہ تنزل کرتے ہوئے اولیاء کرام کا دین اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دین، امام اعظم کا دین ان کے نام سے اور ان کے شہر سے پہچانا جانے لگا. اور مسلک اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہوا. اعلی حضرت کا مسلک کیا ہے؟ میں نے دو شعر اسی کے بیان کے لیے پڑھے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ کے لیے پڑھے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم
اللہ کی سر سے لے کر کے اپنے قدم تک شان کا مظہر ہیں، اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں، اور اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ان کا سراپا ہے، سر سے لے کر کے قدم تک یہ اللہ کی ذات کا آئینہ ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل سمپل ہے کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں، یہ انسان تو ہیں لیکن ایسے انسان ہیں کہ ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے، اور انسان کے روپ میں اگر یہ نہ آتے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت اور جو شرف اور جو عزت اور جو اس کے مرتبے اللہ تبارک و تعالی نے بڑھائے ہیں اور جو اس کو درجے دیے ہیں، یہ کچھ انسان کو ملنے والا نہیں تھا۔ یہ ساری عزت انسان کی اور یہ سارے درجات اور ساری عظمت انسان کی یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کے روپ میں یہ آ گئے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، کلمے کی بولی ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، کیا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ سے صاف ظاہر ہوا کہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ مانو گے، محمد الرسول اللہ نہ کہو گے، ایمان نہیں ہوگا۔ قرآن نے بھی یہی پیغام دیا کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ والے نہیں بنو گے، اور یہی کلمے نے بھی پیغام دیا کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ والے نہیں کہلا سکتے، لا الہ الا اللہ والے نہیں کہلا سکتے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو قرآن سے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ہمارے وجدان نے اور ہمارے جو اسپریچول سینٹیمنٹس ہیں اور جو ہمارا بلیف ہے اور جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس نے جو ہے ہم کو یہ بتایا کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان یہ پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ میری جان ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ایمان نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا ہے اسی کے لیے، ایمان لانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو ہم سے جو ہے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ اس کو رزق دیں یا اس کو کھانا کھلائیں۔ وہ رزق کی حاجت سے اور کھانے کی حاجت سے پاک ہے۔ وہی جو ہے جان دینے والا ہے، اور ہر جاندار کو جب تک چاہے اس ڈیوریشن تک اس کو زندہ رکھنے والا ہے، الائیو رکھنے والا ہے، اور اس کو جو ہے لائیولیہوڈ، اس کو رزق دینے والا جو ہے وہی ہے۔ وہی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے جانے۔ ما اريد منهم من رزق ولا اريد منهم ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے وہ پرووائڈر ہے، اور وہی جو ہے رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے، متین ہے۔
تو اس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، اس کو جانیں، اور ہمیں جو ہے اسی نے جو ہے یہ کلمہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کلمے نے ہم کو بتایا کہ اللہ کو ایک بغیر محمد الرسول اللہ کے نہیں جان سکتے ہو. اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرو اور یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ دعویٰ تم سے اس وقت قبول کیا جائے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس سے کیا پتا لگا کہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں جہاں قرآن میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کن لوگوں کو خطاب کیا ہے؟ ان لوگوں کو خطاب کیا ہے جو مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو وسیلے پر ایمان رکھتے ہیں، اور جنہوں نے مصطفیٰ کے وسیلے سے ایمان لیا ہے، اور جو مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ ساری مخلوق سے یہ افضل ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ سارے انسانوں کو عزت اور عظمت جو ہے انہی کے وسیلے سے ملی ہے. تو وہی جو ہے وہی لوگ جو ہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا کے مصداق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انہی کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو یہاں سے جو ہے مجھے کیا آپ بتانے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے کون مراد ہوئے؟ وہ مراد ہوئے جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو اعلی حضرت والے ہیں، جو غوث والے ہیں، اور جو اولیاء کرام کے نیاز مند ہیں. یہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس لیے مقرر کیا؟ ہم ان کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم ان کو جو ہے اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے خوبصورت تھے، اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار تھے، اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے جاہ و حشم والے تھے. ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس لیے چنا کہ دین کا نقش اور ایمان کا نقش یہ ہمارے دلوں میں جو ہے مستحکم کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اس نقش کو جماتے ہیں اور اللہ والا ہم کو بناتے ہیں. اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. تو جو اولیاء کے ماننے والے ہیں وہی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کے مصداق ہیں. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ ہے مسلک اعلی حضرت کہ ہم جو ہے لحد میں چلے تو کب کیسے چلے؟ عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ ان کا نام جو ہے اور ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی. یہ ایمان جو ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے اہل بیت اور ان کی امت کے اولیاء کرام جو ہے وہ ہماری بگڑی اب بنا رہے ہیں، اور جب ہم قیامت جب ہم دنیا سے جانے لگیں گے اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے. محمد الرسول اللہ کہنا جو ہے وہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور یہ کوئی کسٹمری ہے، کوئی مطلب یہ کہ رسم ہے اور یہ ادا ہو گئی، بس نہیں. محمد الرسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو سمجھ لو کہ قیامت تک جو ہے آپ کا لنک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم سے جو ہے ایسا بن گیا اور ایسا مضبوط بن گیا کہ وہ جو ہے انبریکیبل ہے، کبھی نہیں وہ ٹوٹ سکتا. وہ رشتہ جو ہے سارے رشتے جو ہے وہ منقطع ہو سکتے ہیں. بھائی کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے، باپ کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے، ساری دنیا کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے، لیکن جس نے اپنا رشتہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے جو ہے اسپریچول جو ہے جس نے ریلیشن شپ جو ہے محمد الرسول اللہ سے قائم کر لی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو. میں اس سلسلے میں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک طویل حدیث سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سناؤں گا، اور اس سے یہ جائزہ لینے کی کوشش میں کروں گا، اور انشاءاللہ بہت صاف معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارا ہے، ان کے مصداق حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کون لوگ ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مرکز ایمان ہیں، محور ایمان ہیں، جان ایمان ہیں، عین ایمان ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کا کیا عقیدہ تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا وہ محض ایک معمولی اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے، یا وہ ان کو اپنی جانوں کا اور اپنے مال کا اور اپنا مختار مطلق سمجھتے تھے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دوسرے محدثین کبار نے حضرت امام زہری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن کعب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ اپنے باپ کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنا قصہ، اپنی آپ بیتی جو ان پر گزری، وہ یوں سناتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب سے میں مشرف بہ اسلام ہوا، جتنی جنگیں حضور نے لڑیں اور جتنے غزوے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انجام دیے، کفار کے ساتھ جتنی مرتبہ جہاد کیا، میں ہر مرتبہ حاضر رہا سوائے جنگ بدر کے. اور جنگ بدر میں اپنی غیر حاضری کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جنگ بدر کوئی وقت مقررہ پر اور شیڈیول ٹائم پر جو ہے وہ جنگ بدر کفار سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایسا ہوا تھا کہ کفار قریش نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایذا دی اور حضور کو ہجرت کا حکم دیا، اور حضور کے ساتھ جو حضور کے غلام تھے وہ بھی مدینہ شریف میں آئے، اور کچھ پہلے ہی حضور کے حکم سے کچھ حبشوں کو روانہ ہو گئے تھے، پھر حبشے سے جو ہے پھر مدینے میں آئے، اور کچھ لوگوں نے مدینہ ہی کی طرف ہجرت کی. تو اب کفار قریش کا قافلہ، یہ لوگ بزنس مین تھے، اور ان کا قافلہ جو ہے وہ مدینے سے ہو کر کے شام کی طرف جاتا تھا. تو کچھ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے ہمت کی
اور وہ قافلہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا وہ لوگ اس کے در پہ ہوئے۔ اب قریش کو جب معلوم ہوا تو قریش اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے، تو بغیر کسی شیڈیول ٹائم کے اور بغیر کسی وقت مقرر کے اور بغیر اس کے کہ یہ پہلے سے جنگ طے ہو، اتفاق سے اچانک مسلمانوں کا گروہ اور کفار کا لشکر جو ہے وہ آمنے سامنے ہو گیا، اور جنگ بدر کی جنگ پہلی جنگ حق و باطل کی ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے بے سر و سامان صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کو بہت سارے کفار کے لشکر جرار پر جو ساز و سامان سے ہتھیاروں سے لیس تھے ان پر فتح عطا فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہ موقف اور یہ جہاد اور جنگ بدر یہ بہت ہی ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا اور بہت ہی تاریخی اور سب سے افضل جنگ جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے لڑی یہ تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود میری یہ تمنا نہیں ہے کہ میں جنگ بدر میں شریک ہوتا، اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس شرف سے نوازا جو شرف جنگ بدر کی شرکت سے افضل ہے۔ وہ شرف یہ تھا کہ مکان عقبہ میں اس پہاڑ کے نیچے جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں نے حضور سے اسلام پر اور طاعت پر اور حضور کا کہنا ماننے پر میں نے عہد کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر تمام غزووں میں شریک رہا یہاں تک کہ غزوہ تبوک ہوا، اور یہ غزوہ تبوک سارے غزوے تو ہوئے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، یہ تو عربوں کی جنگ عربوں سے ہوئی، اور غزوہ تبوک یہ اس وقت کی جو بڑی پاورفل اور سپر پاور حکومت تھی روم کی، سرکار نے مدینے سے بہت دور سینکڑوں کلومیٹر دور تبوک میں شام کے قریب رومیوں سے جو ہے اس سپر پاور سے یہ جنگ لڑی اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کی باری آئی اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عام منادی فرما دی، اعلان فرما دیا کہ لوگ جو ہے اس کے لیے تیاری کریں، اور غزوہ تبوک سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا طریقہ یہ تھا اکثر بیشتر کہ اگر کسی غزوے کے لیے جاتے تو اپنا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں بتاتے تھے بلکہ توریہ کرتے تھے اور پہلودار بات کہتے تھے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور یہ حضور کے غلاموں کو معلوم ہوتا تھا کہ فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور فرماتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے، جنگ میں دشمن کو جو ہے اپنے راز سے واقف نہ کرایا جائے اور ایسی پالیسی اختیار کی جائے کہ دشمن جو ہے دھوکہ کھائے، تو یہ فرماتے تھے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ مگر غزوہ تبوک میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عام منادی فرما دی اور فرما دیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، اور سب کو جو ہے حکم ہو گیا کہ کوئی جو ہے پچھڑنے نہ پائے اور سب لوگ جو ہے اپنی پوری تیاری سے نکلیں۔ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جب اعلان فرما دیا تو میں جو ہے اس وقت جو ہے میں بہت آسودہ حال تھا اور بہت ہی میں
تونگر تھا، مالدار تھا، اور جہاد پر جو ہے مجھ کو بڑی قوت تھی. اور یہ غزوہ تبوک کس زمانے میں ہوئی؟ فرماتے ہیں بہت گرمی کا زمانہ تھا، جس زمانے میں پھل پک جاتے ہیں اور سائے جو ہے وہ گھنے ہوتے ہیں، ایسا زمانہ تھا. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، اور جمعرات کے دن جو ہے صبح کو آپ جو ہے غزوہ تبوک کے لیے جو ہے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے. اور حضور کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سفر کے لیے نکلتے تھے تو جمعرات ہی کے دن جو ہے حضور جو ہے وہ سفر فرماتے تھے. اب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ حضور چلے گئے، میں کل جمعے کے دن جاؤں گا، بازار جاؤں گا اور اپنا ساز و سامان خریدوں گا، لشکر اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو ہے مل جاؤں گا. لیکن مجھے کچھ کام درپیش ہو گیا تو جمعے کے دن نہیں گیا. اور مجھے یہ سائے گھنے اچھے لگ رہے تھے اور یہ پھل پک گئے تھے، مجھے جو ہے اس کی طرف رغبت تھی، وہ اچھا لگ رہا تھا. تو دوسرے دن بھی جو ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ دوسرے دن نکل جاؤں گا، سامان خرید لوں گا اور اس کے بعد حضور سے مل جاؤں گا. کہتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی کام درپیش ہو گیا، پھر میں نہیں جا سکا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے گناہ نے گھیر لیا اور میں جو ہے پھر بیٹھ رہا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نکلتا تھا بازاروں میں تو مجھ کو بڑی شرم آتی تھی، اور مجھے جو ہے یہ بہت برا لگتا تھا کہ لوگ دیکھیں اور وہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی جائیں اور لوگ تانا دیں کہ یہ منافق ہے. یعنی اس زمانے میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غزوے میں اگر کوئی شخص نہ جائے تو وہ منافق سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ وفادار غلام تھے تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ اور لشکر اتنا عظیم جرار لشکر تھا کہ اگر کوئی چھپنا چاہتا تو آسانی سے چھپ سکتا تھا، اس لیے کہ اس لشکر کو کوئی بہت بڑا رجسٹر بھی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا، اتنا عظیم لشکر تھا. اور پچھڑنے والے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ 80 سے زیادہ کچھ لوگ تھے، یعنی 83 سے لے کر کے 89 تک ان کی تعداد رہی ہوگی. کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی میں جب غزوہ تبوک میں جنگ میدان تبوک میں پہنچے تو مجھے یاد کیا اور کہا کہ کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میری قوم کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ کعب ابن مالک تو اپنے عائش میں جو ہے مست ہیں، وہ اپنے اچھے لباس میں مست ہیں اور وہ اپنے اچھے لباس کی طرف نظر کر رہے ہیں اور ان کو اچھے لباس کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا غالباً منافق تھا اور کچھ اس کو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ذاتی رنجش تھی. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص تو کتنی بری بات کہتا ہے، اور پھر ان کی معذرت پیش کی حضور کی خدمت میں کہ کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں سے آپ سنیے کہ یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ پکار رہے ہیں یا نبی اللہ. یہی تو مسلک اہل سنت ہے، ہم بھی تو پکارتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں یہی جو ہے مسلک اہل سنت ہے اور یہی مسلک اعلی حضرت غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی. کوئی بات ہوتی صحابہ جو ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارتے، کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم تو اس آدمی کو جو ہے اچھا ہی جانتے ہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے تمام اصحاب میں بہت پاورفل آدمی تھا، بہت طاقتور آدمی تھا. میں جو ہے آتا تھا، بازاروں میں چلتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا، اور میرے دو ساتھی اور تھے، مرارہ ابن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ، وہ بھی میرے پیچھے جو ہے میرے ساتھ میں جو ہے وہ بچھڑ گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں اسی حال میں جو ہے رہا اور میں سوچتا رہا کہ میں حضور کی خدمت میں
جب حضور کی خدمت میں آؤں گا اور حضور تشریف لائیں گے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو کیسے بات بناؤں، کیسے میں ایکسکیوز کروں؟ ہاؤ کین آئی ایکسکیوز، میں کیا بہانہ بناؤں؟ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے میں پرسویٹ کروں، کیسے میں راضی کروں، اور حضور کے غصے سے، حضور کے جلال سے کیسے بچوں؟ یہ صحابہ ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جلال جو ہے، ان کا جلال نہیں ہے، یہ خدا کا غضب ہے۔ یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری تب۔ تو پھر کہتے رہے ایسے کہوں گا، ویسے کہوں گا، جھوٹے ہیلے بہانے جو ہے دل میں آتے رہے، زبان سے نہیں کہا، اب دل میں جو ہے سوچتے رہے کہ یہ کہہ دوں گا، وہ کہہ دوں گا، لیکن اس کے بعد جو ہے دل میں جو ہے یہ جو نے ارادہ جما لیا کہ سچ بولوں گا، اور کہا کہ اتنے میں پھر یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کے تشریف آوری کی خبر جو ہے وہ ایک دن پہلے مل گئی کہ کل آ رہے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دن جب چڑھ گیا، سن رائز کے ٹائم پر جو خوب اچھا سورج چڑھ گیا اوپر، آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور اپنی عادت کے مطابق مسجد میں گئے۔ حضور کی عادت تھی جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو اپنے گھر والوں سے نہیں ملتے تھے، اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے اور 2 رکعتیں جو ہے وہ شکرانے کی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اپنے صحابہ سے ملتے تھے اور اس کے بعد گھر میں جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور جو ہے اپنی عادت کے مطابق مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ سے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر صحابہ سے ملے۔ اب لوگ جو ہے آتے تھے، جو منافق تھے وہ لوگ جو ہے آتے رہے اور حضور سے جو ہے باتیں بناتے رہے، حضور ہم کو یہ کام لگ گیا، وہ کام لگ گیا۔ حضور نے جو ہے ان کا جو ظاہری عذر تھا وہ قبول کر لیا اور ان کا باطن اور ان کے اندر کی بات اللہ کے سپرد کر دی۔ اور یہ حضور کا قاعدہ تھا، حضور نے فرمایا کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے ظاہر پر عمل کریں اور باطن جو ہے اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو حضور کو سب خبر تھی، لیکن حضور کو حکم نہیں تھا ان کے راز کھولنے کا، تو حضور نے جو ہے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اب میری باری آئی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو کہتے ہیں کہ میری نظر جب حضور پر پڑی تو حضور جو ہے مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں غصہ تھا، جلال تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کعب ابن مالک، تم نے تو اپنی اونٹنی خرید لی تھی، کیوں نہیں آئے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور کی خدمت میں بیٹھتا اور میں اس سے جھوٹ کہتا تو اس کے غصے سے بچ سکتا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے سچی بات کہوں گا حضور کو جلال آ جائے گا، لیکن اللہ سے جو ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی فرما دے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دے گا، اور نہ میں پھر آپ کے عذاب سے بچ پاؤں گا نہ خدا کے عذاب سے بچ پاؤں گا۔ تو یہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا پروفٹ جو ہے، our prophet knows the intrinsic, knows whatever we conceal in our heart, and he knows the unseen. وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے اس کو بھی وہ خبر رکھتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ he can observe whatever is in heart. جو کچھ ہمارے ہاتھ دل میں ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو صحابہ کا عقیدہ۔ اب اس کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ حضور میرے لیے جو ہے کوئی عذر نہیں تھا، میں جو ہے جس وقت جو ہے میں آپ سے پچھڑا ہوں میں بہت ہی اچھے حال میں تھا۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ کہا کہ اٹھ جاؤ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہارے معاملے میں آئے اس وقت تک صبر کرو۔ اب صبر کی منزل دیکھیے، سبحان اللہ۔ اب جہاں پر جو ہے ان کی قوم کے لوگ بولے، اے شخص تو نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، حضور سے تو کچھ بہانہ بنا دیتا، کوئی عذر کر دیتا، حضور استغفار کرتے، تیری شفاعت کرتے تو تیرا جو ہے گناہ معاف ہو جاتا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ شفاعت کر دیں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے۔
اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ تو نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسی منزل میں ڈال لیا کہ اب معلوم نہیں کہ تیرا کیا فیصلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کو مجھے خیال ہوا کہ لوٹ جاؤں اور میں کہہ دوں کہ جھوٹ بول دوں کہ نہیں حضور ایسا ہوا ویسا ہوا. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے بھی جو ہے کیا کسی نے جو ہے سچ سچ حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے؟ بولے ہاں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ، ان دونوں نے جو ہے جیسے تم نے کہا ویسے ہی انہوں نے بھی جو ہے سچا جو ہے اپنا حال بیان فرما دیا. تو کہا کہ بس مجھے ان دو سچوں کی ذات میں میرے لیے جو ہے رہنمائی ہے، میں ان کو فالو کروں گا. اور یہ لوگ جو ہے نیک لوگ تھے جو بدر کی جنگ میں جو ہے حضور کے ساتھ شریک ہوئے تھے. کہا کہ میں جو ہے حضور سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اب کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا. سوچو، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ، کعب ابن مالک، یہ حضور کے سچے غلام تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اب کوئی جو ہے علماء کونسل والے ہوتے یا کوئی جو ہے آج والے ہوتے تو کہتے کہ میاں جو ہے ہم جو ہے صرف جو ہے سیاسی اتحاد کر رہے ہیں اور ہم سے جو ہے صرف جو ہے دنیا کی وجہ سے اتحاد کر رہے ہیں، ہم کوئی مذہب میں اتحاد تھوڑی کر رہے ہیں. اور یہ کہتے کہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سے بات کرنا کیوں چھوڑیں؟ لیکن سبحان اللہ، کعب ابن مالک کے رشتہ داروں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا، بیٹے نے چھوڑ دیا، بیوی نے چھوڑ دیا. کوئی کعب ابن مالک کسی کے باپ ہوں گے تو بیٹے نے بھی چھوڑ دیا، باپ اور بیوی نے بھی چھوڑ دیا، بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا. معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا رشتہ محمد رسول اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا جیسے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، بھی کھو جاتا ہے تم تو کرو. یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں جو ہے ان کے آگے کوئی اختیار نہیں. سب نے چھوڑ دیا. اب کہتے ہیں کہ اب تو دنیا بدل گئی، مدینہ جو ہے میرے لیے انجانا ہو گیا. اب شہر جو ہے لگتا ہے کہ کوئی انجانا شہر ہے، دیواریں لگتی ہیں جیسے انجانی دیواریں ہیں، لوگ لگتے ہیں جیسے کہ انجانے لوگ ہیں، کوئی مجھ سے نہیں بول رہا. کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے چلتا تھا، بازاروں میں چلتا تھا اور حضور کی مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کیا حضور نے میرے سلام کا جواب دیا. حضور نے میرے سلام کا جواب دیا. حضور نے ان سے جو ہے سلام بند کر دیا اور حضور کے غلاموں نے سلام بند کر دیا. کہتے ہیں کہ پھر میں ایک ساریہ، ایک عمود، ایک پلر کی طرف جو ہے کھڑے ہو کر کے، سنت یہی ہے کہ جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی پلر وغیرہ ہو اس کے سامنے جو ہے کھڑا ہو جائے تاکہ ستھرا ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ پلر کی طرف جو ہے توجہ کر کے میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ حضور کنکھیوں سے جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب میرا چہرہ حضور کی طرف ہوتا تو حضور منہ پھیر لیتے تھے. مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی. سبحان اللہ. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہی جو ہے حالت میں جو ہے ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں جا رہا تھا تو غسان بادشاہ شام جو ہے اس کا خط آیا، اور ایک نصرانی جو ہے، یا تمہاری کوئی ذلت ہو ہم تمہاری عزت کریں گے اور ہم تمہیں جو ہے بہت رسپیکٹ کے ساتھ رکھیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ. سبحان اللہ. تو دل میں سوچتے، لیکن یہ سچی غلامی کو انہوں نے جو ہے یہی مسلک اعلی حضرت ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہتے ہیں کہ یہ تو اور مصیبت ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس خط کو لیا اور تندور میں آگ بھڑکائی اور تندور میں جو ہے اس خط کو جلا دیا کہ یہ خط ہی نہیں رہے گا کہ جو مجھے جو ہے جانے کا خیال ہو یا کسی کو جو ہے اس خط کے اوپر اطلاع ہو تو سمجھے کہ میں سازش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اسی حال میں جو ہے 40 راتیں گزر گئیں. اب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امتحان لیا کعب ابن مالک کا اور مرارہ ابن ربیعہ کا، ہلال ابن امیہ کا.
کعب بن مالک کے پاس جو ہے قاصد بھیج دیا، اپنا میسنجر بھیج دیا اور کہلوا دیا ان کی بیوی سے، ان سے کہلوا دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، طلاق مت دو، لیکن اس سے صحبت مت کرنا، اس کے پاس مت رہنا۔ اور ایسے ہی جو ہے مرارہ ابن ربیعہ سے کہلوایا، یہی جو ہے ہلال ابن امیہ سے کہلوایا۔ تو کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ ہلال ابن امیہ بہت بوڑھا شخص ہے اور اس کا تو عجیب حال ہے، اور ان دونوں کا عجیب حال ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نڈھال ہو گئے، غم سے لیٹ گئے، پس گئے، اور کہتے ہیں کہ اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ بوڑھا شخص ہے اور وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، میں کیا اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ حضور نے کہا کہ ہاں خدمت کرو، لیکن تم سے ہرگز صحبت نہ کرے۔ تو کہا کہ اس کے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ اگر کہہ دیں کہ بیوی چھوڑ دو تو بیوی چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ بھائی چھوڑ دو تو بھائی چھوڑ دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ جب میری مصیبت جو ہے بہت زیادہ ہوئی اور مجھے صبر نہیں ہوا، تو ایک دن جو ہے میں اپنے بھائی کے باغ میں کیسے گیا، دروازہ بند تھا، دیوار پر میں چڑھ گیا، میرا چچازاد بھائی ابو قتادہ تھا جو میرا چچازاد بھائی تھا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے، مجھے بتا دے کہ کیا ہے، میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ کہا خدا کی قسم تجھ کو دیتا ہوں، میرے سوال کا جواب دے، اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ تو اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ قسم دی کہ میں جو ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو اس نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے کہ اللہ جانے اور اللہ کے دیے سے جو ہے رسول جانے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تو مجھے رونا آیا اور میں جو ہے دیوار جو ہے پھاند کر کے جو ہے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں جو ہے جب میں ایک جو ہے دن فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی چھت پر بیٹھا تھا، تو میں سنتا ہوں کہ سلا پہاڑ کی چوٹی سے جو ہے کوئی کہہ رہا ہے اے کعب ابن مالک تجھ کو بشارت ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ، اب جو ہے میری صبر کی گھڑی جو ہے وہ ختم ہوئی اور انشاءاللہ خوشی کی گھڑی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا جو ہے میرے پاس آیا اور اس کی آواز اس سے پہلے میرے پاس آئی، میں نے اس کو اپنے دونوں کپڑے جو ہے دے دیے بشارت کے طور پر، علامت کے طور پر کہ خدمت میں حضور کی جاؤ اور یہ بتا دو کہ غلام حاضر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور میری توبہ جو ہے جو قبول ہوئی ہے، تو قبولیت کی خبر جو ہے حضور پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، وہی نازل ہوئی تھی کب؟ جب تہائی حصہ جو ہے رات کا گزر چکا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا ہم اب کعب ابن مالک کو خبر نہ دے دیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، صبح ہونے دو، اگر ابھی خبر دی جائے گی تو لوگ جو ہے بھیڑ کر دیں گے اور تم لوگوں کو سونے نہیں دیں گے۔ جب فجر ہوئی سبحان اللہ اور یہ حضور کی خدمت میں جو ہے حاضر ہوئے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمک رہا ہے، حضور خوش ہیں، اور جب حضور کی خوشی کا عالم ہوتا تھا تو حضور کا چہرہ جو ہے ایسے ہی چمکتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے مجھ سے حضور نے جو ہے کہا کہ اے کعب ابن مالک تجھ کو جو ہے ایسے دن کی خوشخبری دیتا ہوں جو دن تیرے لیے جو ہے تیری پیدائش سے لے کر کے آج تک جو ہے سب دنوں سے زیادہ بہتر ہے، اس دن کی تجھ کو خوشخبری ہو۔ تو کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہی جو ہے حق میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ لقد طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ حتی اذا ضاقت علیہم انفسهم وضاقت علیہم الارض بما رحبت فتاب علیہم وهو التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور مہاجرین و انصار کی توبہ کو قبول فرمایا، جنہوں نے
حضور کی پیروی کی، حضور کی غلامی کی، فی ساعۃ العسرہ، اس مشکل کی گھڑی میں، جنگ تبوک میں، اور یہاں تک کہ جب ان لوگوں پر جو ہے ان کی جانیں تنگ ہو گئیں اور زمین ان پر جو ہے تنگ ہو گئی، اپنی کشادگی کے باوجود اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں ہمارے ہی حق میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پہلے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ میں رہو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے جو ہے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میری توبہ یہ ہے کہ حضور میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو جھوٹ تو بولا نہیں تھا، لیکن یہ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ دل میں جو ہے کسی گناہ کا پکا ارادہ کر لینا وہ بھی گناہ ہے۔ دل میں تو انہوں نے جو ہے ٹھان لیا تھا کہ حضور سے ایسے بولوں گا ویسے بولوں گا، تو اس سے توبہ کر رہے ہیں، زبان سے نہیں کہا ہے لیکن دل میں جو ہے برا خیال آیا، اس سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، کہا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میری توبہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے لیے جو ہے میرا سارا مال صدقہ ہے، سارے مال سے میں جو ہے دستبردار ہوتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، اپنا کچھ مال جو ہے چھوڑ دو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ عرض کیا کہ جو خیبر کا میرا حصہ ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور میرے دونوں دوستوں کو ہلال ابن امیہ کو اور مرارہ ابن ربیعہ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم نے جو ہے حضور سے سچ بولا۔ تو میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جو ہے مجھے آزمایا ہے، ایسے جو ہے کسی اور کو نہ آزمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگلی زندگی میں جو ہے آگے کی جو زندگی ہے میری، اس میں جو ہے مجھے محفوظ رکھے۔ تو یہ میں نے چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے سنا دی، جس سے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ سکتے ہو کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارا رشتہ حضور سے ہے، اور جس کا رشتہ حضور سے ہے ہمارا اس سے رشتہ ہے، اور جس سے حضور نے جو ہے منع فرما دیا ہم اس سے نہیں ملیں گے۔ یہ صحابہ کا جو ہے عقیدہ تھا، اور پھر یہ بھی صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں کہ وہ سارے انسانوں کے بادشاہ ہیں اور سارے انسانوں کے حاکم ہیں اور سب ان کے غلام ہیں۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کی شفاعت جو ہے، جس کے لیے حضور کی شفاعت ہو جائے گی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہی میرے سرکار نے یہی تو فرمایا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اور میری ایک دوسری حدیث میں جو وہاں مدینہ شریف میں ابھی لکھی ہوئی ہے، نیکیوں کو نظر نہیں آئی ہے ورنہ اس کو مٹا دیتے، فرمایا شفاعتی حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میری شفاعت جو ہے وہ برحق ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ شفاعت اس کو نہیں ملے گی، شفاعت ان کو ملے گی جو شفاعت کو مانتے ہیں۔ تو مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام جو ہے بریلویت ہے۔ یہ وہ بریلویت ہے جو حضور کے زمانے سے جو ہے تو میری آپ کو یہی وصیت ہے، یہی نصیحت ہے کہ اس مسلک پر جو ہے آپ لوگ قائم رہیں۔ مسلک اہل سنت کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔